نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ رب العزت کا علامت نہیں احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا کہ انشاءاللہ العزیز ہماری منزل بالآخر جنت ہی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم کے دائمی عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا لامتناہی احسان اور شکر ہے، کیونکہ یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ مسلمان کا بالآخر ٹھکانہ جنت ہی ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو ڈھانپ رکھا ہے مشکلات سے، تکالیف سے، مسائل سے، ان چیزوں سے جنت کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے خواہشات سے، سہولیات سے، ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے کہ جنت تک پہنچنے کا راستہ یہ مشکلات سے ہو کر آئے گا، تکالیف اور مصائب سے ہو کر آئے گا، اور جہنم تک جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ خواہشات سے انسان گزر جائے تب بھی آ جائے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے تب بھی آ جائے گا۔ اس کے اندر نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پابندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرف یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور صحابہ کرام کا طرز زندگی اپنائیں، تو اس میں پھر ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے، بھئی کن چکروں میں پڑ گئے، یہ کوئی تمہارے کرنے کے کام تھے، تو بڑے پیچھے رہ گئے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور تم ابھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے، اسی چکر میں پھنسے ہوئے، دنیا تو چاند تک پہنچ گئی اور تم یہاں پھنسے ہوئے۔ پہلے تو اپنا ضمیر، پھر دوست احباب، ہاں بھئی یہ کن چکروں میں پڑ گئے، بھئی تم تو مولوی کے مولوی بن گئے، ہمیں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے بھی اور بڑی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی تھوڑی سی دقت سی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس محفل میں جاتے ہیں، آپ اپنے طور پہ چلے جائیں، ہم اپنے طور پہ چلے جاتے ہیں، واضح الفاظ میں تو نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ جا سکتے، وہ یہ کہیں گے ایسا کریں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا کام بھی آپ ایسا کریں گا، خود ہی کوئی ترتیب بنا لیجیے گا اپنی، تو آپ اس طریقے سے آ جائیں، ان سے بھی تھوڑی سی مشقت۔ اب یہ جو ڈھانپا ہوا ہے نا، ان چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، آگے جا کے پھر خاندان کے اندر مشکلات، خاندان والے بھی ذرا کنیکت رہتے ہیں، بھئی یہ تو دیکھو مولوی بن گیا اور اس کے تو طور طریقے اور ہیں، ہمارے طور طریقے اور ہیں، اس کی ناپسند اور پسند، ہماری ناپسند اور پسند الگ الگ ہے، ہمارا بھی ان کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہے، نہیں چل سکتے۔ تو ایسا ہے، سلام دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو ان مشکلات سے، یہ جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ نے اسلام نے ایک عرصہ پہلے، وہ زمانہ کون سا تھا
صحابہ کے عروج کا زمانہ تھا، اس وقت تو ان کا دبدبہ تھا. اس ماحول کے اندر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور دور صحابہ کا ہے، خیر القرون قرنی، بہترین دور، سب سے بہترین دور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اس دور کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، ان سے گزر کر جنت تک پہنچنا ہوگا. ایک بندہ کہ میں تھرڈ پارٹ سے بھی رہوں اور کوئی آواز بھی نہ کسے، کوئی کنکھیوں سے دیکھے نہیں اور اشارے بھی نہ کرے، اور پھر میں جنت پہ بھی پہنچ جاؤں، یہ بڑا مشکل کام ہے. کوئی شاعر کا شعر ہے، ہم نے تیری بزم میں ہنس ہنس کر اے پاک ناز، ہم نے تیری بزم میں ہنس ہنس کے اے پاک ناز، کتنی آہوں کو چھپایا ہے تجھے کیا معلوم. تو بڑا مشکل راستہ ہے، ان سے گزر کر جنت میں پہنچ، لیکن یہ مشکلات بظاہر مشکلات نظر آتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ حقیقی معنوں میں مشکلات نہیں ہے، جب انسان کے اندر پڑ جاتا ہے پھر اس میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جب سو رہی ہو نا ابھی سردیوں کی راتوں میں، اور گرم لحاف کے اندر بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور بچہ پیشاب پخانہ کر دے، اب ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اٹھے گی، لحاف سے نکلے گی، ٹھنڈے پانی کے ساتھ بستر دھوئے گی، کپڑے دھوئے گی، بچے کو صاف ستھرا کرے گی، پھر لٹائے گی. بظاہر بڑا مشکل کام ہے. اب اس سے کوئی یہ کہے دیکھو بھائی یہ چھوٹا بچہ ہے، تمہارے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے اور اتنے گرم لحاف میں تم لیٹی ہوتی ہو، اس کے بعد پھر تمہیں ٹھنڈ میں اٹھنا پڑتا ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مارنا پڑتا ہے، کیا مشکل پیش آ گئی تمہارے لیے، کتنی مصیبت ہے، تم چھوڑو اس کو کسی کو دے دو. بظاہر تو مشکل ہی ہے، تم اسے کسی کو دے دو، چھوڑو اسے. اب وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے 1000 درجہ مشکلات میرے اوپر آ جائیں مجھے برداشت ہے، میں یہ برداشت کر لوں گی. لیکن اپنا بچہ کسی کو دے تو یہ برداشت نہیں ہوگا. اس کو اس سارے تکالیف اور مصائب کے اندر ایک لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور جب انسان کی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی آواز کسی یا کچھ بھی کہے پھر اس کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے اس ماں کو اپنے بچے کی تکلیف نہیں لگتی، اسی طریقے سے اس بندے کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ تکلیف نہیں لگتی. بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے، جنت کا استحضار ہو جائے، جہنم کا استحضار ہو جائے، تو اللہ نے جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. لیکن یہ بظاہر مشکلات ہیں، جب اس میں بندہ پڑ جائے پھر مزہ آتا ہے اس کو. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا ہوا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دن کے اندر تو اب معاملہ یہ اذان ہوگی نماز پڑھنی ہے، اب ہر دفعہ دکان بند کر کے پھر مسجد کے لیے جانا یہ بھی مشکل کام ہے، اور پھر وضو کرنا ہر دفعہ کے لیے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. گیس تو ویسے نہیں ہوتی، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ کیسے ماریں گے. لیکن جب ان اعمال کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، ایک دفعہ انسان قدم بڑھا دیتا ہے، پھر انہیں میں لطف آتا ہے، پھر میں مزہ آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. بظاہر تو انسان ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مار رہا ہے، گرم بستر سے نکل رہا ہے، دکان کو بند کر رہا ہے، کاروبار کو کچھ وقت کے لیے روک رہا ہے، گاڑی میں ہے تو وہاں پہ کہیں مسجد دیکھ کے رک رہا ہے. لیکن ان اعمال کے اندر پھر جب انسان لگتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. اب آپ علیہ السلام اعمال کے اندر اتنا لگے کہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے. اب نماز اور آنکھوں کا کیا تعلق؟ تو ان اعمال سے پھر انسان کو مزہ آتا ہے. پھر کتنی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنی مصائب کیوں نہ ہو، انسان کو ساری برداشت کر کے اس کے اندر لگ جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنی ہو مشکل کام ہے، پیسے نکالنے ہیں، حالات نہیں ہیں، پھر بھی زکوٰۃ بنتی ہے تو نکالنی پڑے گی. اب یہ دل کے اوپر پتھر رکھ کر زکوٰۃ نکالے. نگاہیں آوارہ ہیں، پتہ چلا گئی نگاہوں کی آوارگی،
یہ بےہودہ عمل ہے، اس کے اوپر گناہ ہے۔ اب جب انسان کسی غیر محرم کو دیکھے گا، کوئی برا پروگرام دیکھے گا تو اپنی نگاہوں کو نیچی کرے گا تو دل کے اوپر آرے چل جائیں گے، شروع میں تو دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ دیکھیے حسن کس کو اچھا نہیں لگتا، سب کو اچھا لگتا ہے، کوئی خوبصورت چیز ہے وہ خوبصورت لگتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خوبصورت چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے تو بے وقوف ہے یا پاگل ہے، کہ خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے کہ نہیں لگتی۔ اب اس خوبصورت چیز کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ نگاہیں نیچی کر لو، تو اب وہ جب نگاہیں نیچی کرے گا تو لازمی بات یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر چوٹ پڑے گی، اور علماء نے لکھے کہ جب اس دل کے اوپر چوٹ پڑے گی وہ دل ٹوٹے گا، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ کا نور آئے گا، اور پھر عبادت کے اندر حلاوت محسوس ہوگی، عبادت کے اندر مزہ آئے گا۔ عبادت کے اندر جو لطف اور مزہ ہے جو صحابہ کو حاصل تھا، 3 رکعت نماز کے اندر نماز نہیں توڑی۔ مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے کہ صحابہ جب پہلا دینے کے لیے ایک صحابی نماز پڑھے، دوسرے آرام کرے، تیر لگ گیا، نماز نہیں توڑی، نماز پوری کی۔ پھر وہ لطف آتا ہے اس کے اندر، اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر اللہ کی حلاوت تب محسوس ملتی ہے۔ ہم تو 10 دن میں نماز پڑھتے ہیں، 10 دن کے بعد انتظار کرتے ہیں کوئی وہی ابھی تک نہیں ہے، 10 دن سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہم تو 10 دن کے بعد وہی کے انتظار میں لگ جاتے ہیں، ہم تو بڑی اقامت اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، اس کے لیے تو زندگیاں لگائی۔ تو ہم تو صرف 5 وقت کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں بھائی، صرف اور صرف 5 وقت کی نماز پہ امت آ جائے۔ اب تو 5 وقت کی نماز کے پہلے تو یہ تھا نا کہ صحابہ کیا فرماتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ، اور صحابہ پورا چلتا پھرتا ایک دین کا مجموعہ نمونہ تھا، لوگ انہیں دیکھ کر اسلام لے کر آتے تھے۔ اب تو نالے نماز کے پڑ گئے ہمیں، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اگر زندگی کے اندر نماز ہے تو انسان کسی بھی برے عمل کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتا جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ان چیزوں سے روکتی ہے، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ وہ ختم ہوگا۔ لیکن زندگی کے اندر سارے نیک اعمال ہیں، سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں، نماز زندگی کے اندر نہیں ہے، تو اللہ سے خوف اور ڈر انسان کو ہونا چاہیے کہ باقی نیک اعمال بھی ایک ایک کر کے زندگی سے نکل جائیں گے، کیونکہ نماز نہیں ہے، وہ بنیادی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے، وہ بنیاد باقی نہیں رہی۔ اب تو نماز کے چکر میں ہم لوگ پھنس کے رہیں گے، باقی دین تو بعد کی بات ہے۔ تو نماز کی طرف کم از کم اپنی خواہشات کو اتنا تو دبا دیں، جہنم سے اپنے آپ کو اتنا تو دور کر لیں کہ ہم نماز کی طرف آ جائیں۔ تو جہنم کو اللہ نے خواہشات سے ناپا، کوئی پابندی نہیں، جیسے مرضی زندگی گزاریں، پیسہ کیسے کما رہے ہیں، کیسے لگا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیسے سو رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کاروبار کے اندر حلال ہے حرام ہے، کوئی پابندی نہیں، اپنی زندگی جیسے آپ چاہتے ہیں گزاریں۔ یہ جہنم میں جانے کا آسان ترین راستہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں اس کے اندر۔ آپ نے اسلام نے فرمایا اس کو تو خواہشات سے ڈھانپ دی ہے اللہ نے۔ تو اگر میری زندگی کے اندر یہ اپنی خواہشات ہیں تو یہ کسی کو بتانے کی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان خود ہی سمجھ جائے کہ میں جہنم کے راستے کے اوپر چل پڑا ہوں، کہ میں اپنی منمانی کر رہا ہوں۔ دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، اپنے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں اپنا کاروبار کروں، کاروبار کے شرعی احکامات میں نے نہیں سیکھے، مجھے کاروبار کے احکامات کا نہیں پتا، اور میں اسی طرح کاروبار کروں، اب اس میں حلال ہے حرام ہے کوئی پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے میں نے اپنے لیے جہنم کا راستہ چن لیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اگر میں اپنے ہر عمل کے اندر اس بات کا خیال رکھ رہا ہوں کہ اس میں آپ نے اسلام کی تعلیمات کیا تھی، اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا طریقہ کار کیا تھا، تو اب کسی سے پوچھنے کی، کہنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بخود جنت کے راستے کے اوپر چل پڑا ہوں۔ یہ تو پابندیوں کا راستہ ہے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے کے اندر قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، وہ تو پابند ہوتا ہے ہر بات کا۔
اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جیسے مرضی زندگی گزارے، اس کی مرضی ہے۔ جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جنت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور میں کہ تو کافر کے لیے ہے۔ تو ہم نے اپنے راستے کا انتخاب خود کرنا ہے۔ یہ جنت کے جتنے مناظر انبیاء کرام نے بتائے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر آئے، حدیث کے اندر آئے، قرآن بھرا پڑا ہے نعمتوں سے جنت کی، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے عمل کا احتساب کرتا رہے۔ آج پورے دن میں نے یہ کام کیا، اب یہ سارے کے سارے کام یہ کتنے ایسے تو دین کے مطابق تھے، کتنے ایسے تو دین سے ہٹ کے تھے۔ ہر روز رات کو بیٹھ کر احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کریں، میں نے کیا کیا، اب دوسروں کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرا عمل کیا ہے، کون کیا کر رہے چھوڑ دیں اس کو۔ آج کے دور کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، وہی ایسا وہی ایسا، اپنا عمل جاتا رہے گا، دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں کے اوپر نظر ہوگی، اپنے اندر سارے اعمال غلط۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا احتساب کریں، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم پھر اس احتساب کے اندر کم از کم درجہ پھر وہی ہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز، بس ختم بات۔ کم از کم 5 وقت کی نماز کے اوپر ہم سب آ جائیں۔ مسجد خالی، بازار بھرے ہوئے ہیں، کیا یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اور اس سے بڑی اور کیا قیامت ہوگی کہ جب اللہ کا پیغام ہمارے کانوں میں پڑتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے باوجود میں مسجد میں نہیں آ رہا، اس سے بڑی اور کیا قیامت ہوگی؟ ہمارے تو یہ قیامت برپا ہوگی۔ ایک مومن آدمی جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، جس کا ایمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، وہ بلانے کے اوپر بھی مسجد میں نہیں آتا، اس کے لیے تو یہی قیامت ہے۔ تو کم از کم درجہ 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اپنا آپ مسلمان بتانے کے لیے دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، علماء نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے مسجد آتا جاتا ہو اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ جو کثرت سے مسجد آتا جاتا دیکھیں اس کے ایمان کی گواہی ہے۔ میرے اور آپ کی ایمان کی گواہی کون دے گا؟ ہم تو ہفتے بعد مسجد آتے ہیں، ہم تو اپنے ایمان کی خود گواہی نہیں دے سکتے کہ بھئی میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ کیونکہ یہ جو اگر نماز چھوڑنے کے اوپر جو احکامات ہیں اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو پھر میں اور آپ کس کھاتے میں جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف ایک درخواست، ایک گزارش 5 وقت کی نماز کی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی 5 وقت کی نماز باجماعت کے اوپر میں بھی آ جاؤں۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ہم سب سارے کے سارے صرف 5 وقت نماز باجماعت کے اوپر آ جائیں۔ دیکھیں اس سے بڑا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر جو بندہ باجماعت 5 وقت نماز ادا کر لیتا ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ سنتے ہیں